ان کے لیے محب علم و ادب ایوارڈ سن 2022 اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یادگاری نقدی کی صورت میں چیک اور اسی طریقے سے شال حضرت کے لیے. تو میں گزارش کروں گا انجمن کے سارے انجمن کے سارے ممبران سے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کا اہتمام کیا، میں چاہوں گا کہ جہاں اتنا اچھا کلام سنا گیا، اب شاعروں نے، ہمارے پوئٹس نے اپنا کلام پیش کیا، تو اس کے بعد میں جو آپ کا ایک ذائقہ بنا ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہوں گا. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس آرگنائزیشن کا، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو صحیح انعام ایوارڈ وہ تو ان سب بچوں کا پیار جو ان کی آنکھوں سے جھلکتا ہے، جو مجھے ہمیشہ ملتا رہا، اب بھی مل رہا ہے. وقت کی کمی ہے، پر کبھی پھر بیٹھ کے آپ کے اسٹاف کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اور جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے ہی یہ جو مجھے اس قابل سمجھا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی، میرے جتنے بھی عزیز جو کہ ایجوکیشن لائن میں ہیں، ان کے لیے یہ سورس آف انکریجمنٹ ہے کہ اور آج مجھے بیٹھے بیٹھے ایک ریگریٹ بھی ہو رہا تھا جہانگیر صاحب کی، مجھے ریٹائر ہوئے 8 سال سے زیادہ ہو گئے. مجھے بالکل کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں. I have retired from service, but the teacher in me is still alive. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا چاہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے افسوس اس چیز کی اتنی قدر ہوتی ہے تو اس وقت ہم نے اس سے کہیں زیادہ اچھا کیا. بیکاز ٹیچر کا جو اہم رول ہے وہ ہے کہ ہم سماج کے لیے ویلیویبل ہیومن ریسورس تیار کرتے ہیں، اور کسی بھی سماج کے لیے ہیومن ریسورس سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے انہیں ہمبل وے، ابھی امجد علی جب باتیں کر رہے تھے، آئی واز آلسو مووڈ. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں غیر لگا ہی نہیں، اور جتنے لوگوں کو ہم نے اسٹیج پہ سنا، آپ کوئی لفظ چھوٹ جائے تو کھنہ صاحب اس کو بعد میں اچھالتے ہیں، پر میں ایک شعر کہنے کی جرت کہ جتنے لوگوں کو میں نے اسٹیج پہ سنا، دیکھا، یہ بالکل ویسا ہے. بات میں صورت کی کروں گا، پر بات صورت کی نہیں، ان کی قابلیت، ان کا رول جو وہ پلے کر رہے ہیں کہ الہی کیا کیا صورتیں بنائی ہیں تو نے کہ ہر صورت کلیجے سے لگا لینے کے قابل ہے. I pray to God. کوئی لفظ چھوٹا تو نہیں؟ تو اس میں نہیں سر، یہاں پونچھ اور رجوری کی یہاں ہماری مٹی میں کچھ ایسی بات ہے. میں انگریزی کا ٹیچر تھا، انگریزی پڑھاتا تھا. بچوں کی آنکھوں سے مجھے لگتا تھا کہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بچوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اور اس وقت میرے پاس آخری حلوہ یہی ہوتا تھا کہ جو وہ ہے نا، جیسے کہ میں لفظ ڈھونڈتے تھک گیا، ندیم وہ پھول دے کے بات کا اظہار کر گیا.
تو جہاں میں اپنی بات بچوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی ریلیونٹ شعر اردو میں چلیے جیسے بھی بول کے مجھے لگتا تھا کہ اپنی بات بچوں تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ایسی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میری ٹیچنگ کمیونٹی سے یہ ہے کہ کام کرتے رہیے، اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کوئی کبھی بھی نظر انداز۔ جہانگیر صاحب جب میں پرنسپل تھا تو یہاں اجیت کمار ساہو صاحب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر تھے، تو میرے بڑے قریب تھے۔ رادر ہی ہیڈ اے کرش آن می، تو کئی بار جب اچھے بورڈ میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک بار بات چلی تو میں نے کہا ساہو صاحب آئی کین اسٹل پروڈیوس 10 لائک یو، کین یو پروڈیوس 1 لائک می؟ ہی سیڈ نو سر، نو سر، نو سر۔ تو ہم لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، صرف کانفیڈنس سے بات نہیں چلے گی، محنت کرنی ہے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھنا ہے، اور if we do it then you are loved like this. باقی ہے، آپ تشریف رکھیں سارے حضرات۔ ہمارے ایک ہمارے انجمن کاروان ادب کے انتہائی معزز ممبر عالی جناب لیکچرر شفیع صاحب رہ گئے تھے، بس میری سر سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ عالی جناب لیکچرر شفیع قادری صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں کریں۔ ادا کرتے ہوئے ادارے کے خادم ہونے کے اسماء گرامی گنوا دیتا ہوں، جن کی بنیادی مشاورت کے ساتھ یہ فکر آفیسر عالی جناب اسرار احمد میر، ڈاکٹر عزیز احمد چوہان صاحب ہائر ایجوکیشن نگار، عالی جناب نظارت فرید خان صاحب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، عالی جناب ڈاکٹر شاہد ظفر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، عالی جناب انجینئر ارشاد اعظم پرنسپل حاکیہ اکیڈمی پونچھ، عالی جناب امتیاز احمد اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، عالی جناب امتیاز کاوش زیر تعلیم، عالی جناب ارشد میر صاحب، عالی جناب لیکچرر محمد شفیع قادری صاحب، عالی جناب پروفیسر عبد الرزاق صاحب، عالی جناب ڈاکٹر سرفراز میر علیف صاحب اور یہ ناچیز، ان تمام بنیادی مشاورت کے اندر شامل رہے ہیں، اور جن حضرات نے اس انجمن کاروان ادب اور حاکیہ کے اشتراک سے منعقد کیے جانے والے آج کے مشاعرے کو اور پروگرام کو اپنا قولی، فعلی اور عملی تعاون کیا ہے، ہر اعتبار سے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم ان کے اسماء گرامی فہرست وار تو ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اجتماعی شکل کے اندر ہر ایک کا دل کی عمیق گہرائیوں سے، اور آپ جو ہمارے مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے طویل وقت تک اس مشاعرے کو سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے، اور یہ جو انجمن کاروان ادب ہے، اللہ کرے خیریت رہے، حالات سازگار رہیں، آئندہ جب اس کے جھنڈے تلے آئندہ برس میں کوئی پروگرام منعقد ہوگا تو ہمارے جتنے شعراء کرام نے آج کلام پڑھا ہے انہی کی اختیار کے مطابق جو ان کو بہترین کلام لگا ہوا ہوگا، ان سارے کلاموں کو کتابی شکل انشاءاللہ انجمن اور ادارہ دے گا، کیوں؟ تاکہ آئندہ آنے والے شعراء کرام کے لیے یہ انجمن کاروان ادب اور ادارے کے اشتراک سے یہ پروگرام ایک مثالی بنے۔ تو اس لیے میری گزارش رہے گی کہ جہاں جہاں آپ کو ہمارے خطے میں نئے شاعر ملیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، اور ہر وہ نئی تحریک جو پیدا ہو جسے کوئی نیک مشوروں کے ساتھ دیں۔ انجمن کاروان ادب کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ بلا لحاظ مذہب و ملت اور مسلک و مشرب اور لسانی، قولی، فعلی تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ہر ملکی سطح کے اوپر ملکی سلامتی کے دائرے میں رہ کر کیے جانے والے ہر کام کو انجمن کاروان ادب اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی احترام کی نگاہ سے بھی دیکھے گی، اور ہر ایسی علمی اور ادبی تحریک کی حوصلہ افزائی بھی فرمائے گی۔ میں اخیر میں آپ سب کا پھر سے دوبارہ، سے بارہ، صد بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص عالی جناب ڈاکٹر امجد علی بابر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ جو ایک فکر لے کر ادارے میں تشریف لائے۔ اصل میں یہ کاوشیں اور یہ فکریں انہی کی ہیں، پلیٹ فارم جو ہے وہ ملت کا ہے اور ادارے کا ہے،
اس لیے ان کی کوششیں جب بھی آگے بڑھیں ہم بھی احترام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس سے بہتر انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ہمارا بہتر جو ہے وہ پروگرام ہوگا۔ ہم نے کم وقت میں کم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ وسعت ملی تو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہر ایک ممبر کا نام لے چکا ہوں، دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سطح کے اوپر اس پروگرام اور مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہمارے ظہیر عباس صاحب جو سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بھی سرگرم رہتے ہیں، اس کو کوریج دینے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا۔ اور ادارے کی انتظامیہ جو کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ہر ایک اپنے مہمان پر ایک میزبان کی طرح نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہر ساتھی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ تحریکیں تنہا آگے نہیں بڑھتی ہیں، اس کے لیے ہمیشہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اخیر میں سب حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات کھانا کھا کر انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے، نماز عشاء کا بھی معاملہ ہے اسے بھی ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعراء کرام 1 منٹ کے لیے آگے تشریف لے آئیں گے، 1 منٹ کے لیے ہم ان سے ملاقات کر لیں گے، باقی ہمارے مہمانان گرامی قدر کھانے کے لیے تشریف